جناب جبرائیل کی آرزو اور خواہش ہے کہ کاش کہ میں بشر ہوتا تو نماز کو بجماعت ادا کرتا۔ یہاں سے بات شروع ہوئی تھی، یعنی جناب جبرائیل کی آرزو ہے، جو چیز ہمیں بڑی آسانی سے ملی ہوئی ہے اس چیز کی آرزو سید الملائکہ جو فرشتوں کے سردار ہے وہ کر رہے ہیں کہ کاش کہ میں بشر ہوتا تو نماز کو باجماعت ادا کرتا۔ یعنی ایک معصوم فرشتے کا آرزو کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نماز جماعت کی اہمیت بہت بڑی ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے نماز کو جماعت سے پڑھنا۔ اور نماز جماعت ہمارے لیے تحفہ ہے پروردگار کا، اور یہ وہ تحفہ ہے جو جناب جبرائیل نے جب پیغمبر کو دیا ہے یہ تحفہ تو یہ کہہ کر کے دیا کہ یہ وہ تحفہ ہے کہ آپ سے پہلے ہم نے کسی نبی اور کسی رسول کو نہیں دیا ہے، یہ تحفہ صرف آپ کے لیے ہے۔ یعنی نماز جماعت کی اہمیت آپ سمجھیے، یہ وہ تحفہ آپ کو ملا ہے جو آپ سے پہلے کسی نبی یا ان کی امت کو نہیں ملا ہے۔ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں جماعت سے نماز پڑھنے کا موقع ملے۔ تو ظاہر سی بات ہے سید الملائکہ کا آرزو کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جماعت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب میں اس سلسلے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسجد کی طرف نماز با جماعت ادا کرنے کی نیت سے چلے، یعنی آپ یہ جان لیجئے کہ آپ نماز جماعت کس نیت کر لیتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں گھر سے اور جا کر کے نماز کو کیا کریں گے، با جماعت پڑھیں گے۔ آپ سوچئے وہاں سے آپ کا ثواب شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے آپ کو اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ نیت کر کے گھر سے چلے کہ جائیں گے مسجد میں اور نماز کو بجماعت ادا کریں گے۔ سنیے اس پہ آپ کو کیا مل رہا ہے۔ بجماعت ادا کرنے کی نیت سے چلے تو اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو 70,000 نیکیاں عطا کرے گا۔ دیکھیے یہاں پہ ایک بہت باریک بات ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ ایک نیکی وہ ہے جو ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک نیکی وہ ہے جو ہم کرتے ہیں، لیکن اس نیکی کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ نیکی قبول ہو یا نہ ہو، پتہ نہیں وہ نیکی اللہ ہم سے قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن نہیں معلوم ہے ہم کو نیکیاں، اس پہ ہمیں پتہ نہیں کوئی اجر و ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، نہیں معلوم ہے۔ ہماری نیکیوں کا ہمیں خود کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، بس اللہ قبول کر لے تو بہت بڑی بات ہے، یہی سب ہم باتیں کرتے ہیں نا، پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ لیکن آپ سوچئے، لیکن اگر اللہ یہ کہے کہ میں تمہیں نیکیاں عطا کروں گا تو پھر وہ سوچئے جو نیکیاں ملیں گی وہ کتنی مقبول نیکیاں ہوں گی، وہ کتنی اہم نیکیاں ہوں گی جو ہمارے نامہ اعمال میں اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہوئی ہوں گی۔ تو یعنی اگر نماز کو باجماعت ادا کرنے کی نیت سے آدمی گھر سے چلے تو ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے 70,000 نیکیاں عطا کرے گا۔ اب آپ سوچئے کوئی حاجی ملنگ سے آتا ہے، کوئی تنور نگر سے آتا ہے، کوئی جو ہے شریفہ روڈ سے آتا ہے، کوئی امرود نگر سے آتا ہے، کوئی درگاہ روڈ سے آتا ہے، کہاں کہاں سے آتا ہے۔ جب آتے ہو تو آتے وقت اپنے قدم کو گن لیا کرنا، مسجد تک کتنے قدم ہوئے، اور پھر اندازہ لگانا کہ آج تم نے کتنا ثواب کمایا ہے۔ یعنی ایک قدم پہ 70,000 نیکیاں تمہیں مل رہی ہیں۔ تو اگر 10 قدم بھی آپ چلے، مان لیجئے یہ علی مہدی جو ہے یہاں یہ بلڈنگ میں سامنے رہتے ہیں، یہاں سے یہ اپنے گھر چلے آئے، اگر 20-30 قدم بھی ہو گیا، ایک ایگزامپل ہے یہ، تو اگر 30 قدم بھی آپ پکڑ لیجئے تو 30 قدم پہ آپ سوچئے ایک قدم پہ 70,000 نیکیاں ہیں، تو 30 قدم پہ کتنی ہزار نیکیاں ہو گئی۔
اور جو کریں اب یہ حساب کرنا جہاں جہاں آپ رہتے ہیں اور وہاں سے جو یہاں تک آتے قدم گنیے اور حساب آپ اپنا خود کریے. لیکن یہ کتنا اہم ہے کہ ایک قدم پہ 70,000 نیکیاں. آج کوئی ہمیں 1,000 دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آج ہمیں کوئی اپنی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اللہ جو ہے آپ کو صرف آپ کی نیت کے اوپر 70,000 نیکیاں دے رہا ہے, وہ بھی ایک قدم کے بدلے میں. اور جو کریں پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اور اس کو 70,000 درجے عطا کرے گا. ابھی ثواب ختم نہیں ہوا ہے. یعنی یہ تو ہے کہ ہر قدم پہ 70,000 نیکیاں مل رہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ 70,000 درجے اس کے اللہ بلند کرے گا. یعنی اس کے رتبے کو اللہ بلند کرے گا. کتنا بلند کرے گا؟ 70,000 درجے. آپ سوچ سکتے ہیں 70,000 درجے کتنے ہو گئے؟ یہاں 10ویں اور 12ویں یہ درجہ پاس کر لیتے ہیں تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں. الحمدللہ میں نے 10 درجہ پاس کر لیا, 12 درجہ پاس کر لیا, الحمدللہ میں نے 15 درجہ پاس کر لیا. کتنے خوش ہو جاتے ہیں ہم یہ دنیا کا درجہ پاس کر کے. لیکن یہ سوچئے کہ جب آپ 70,000 درجہ اللہ کا پاس کر لیں گے تو اس کی کیا اہمیت ہوگی. ہمارا آپ کا دیا ہوا درجہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے, اور اس کی اہمیت جبھی تک ہے جب تک ہم زندہ ہیں, باقی ختم. ہم کتنے بھی بڑے جو ہے گریجویٹ ہوں, گریجویشن کیے ہوئے ہوں, کتنے بھی بڑے انجینئر, وکیل, یہ وہ فلاں ڈیما تھے, لیکن جہاں قبر میں گئے تو وہاں کیا ہوگا؟ تھے, اب ہیں نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب یہ ساری ڈگری جو جمع کی تھی, ایک موٹی فائل بنا کر کے رکھی تھی, اب یہ سب کیا ہوگا؟ دھول مٹی کے حوالے ہو جائے گا. اب یہ کسی کام کی نہیں ہے, کیونکہ جس کی تھی وہ مر گیا, ختم ہو گئی. اس کی ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے گا یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں, لیکن وہ جو ڈگریاں جو اللہ سے آپ نے حاصل کی ہیں وہ آپ کے مرنے کے بعد سے ملنا شروع ہو جائیں گی. اس کا لطف و کرم ہے کہ وہ یہاں بھی دے رہا ہوتا ہے اور مرنے کے بعد باقاعدہ طور سے ان ڈگریوں کا فائدہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. اب آپ سوچئے 70,000 نیکیاں اگر وہ دے دے, 70,000 درجے وہ اگر ہمارے بلند کر دے, تو پھر کیا ہی کہنا ہے ہمارے. یہ صرف نیت کے اوپر دیا جا رہا ہے کہ تم گھر سے نکل رہے ہو نیت کر کے نماز کو باجماعت پڑھنا, یہ صرف اس پہ دیا جا رہا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اب قبر میں جانے کے بعد ہمارے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں تھی کہ جو قبول ہو سکے, تو ہو سکتا ہے یہی نیکی جو اللہ نے ہمیں دی تھی یہی ہماری قبر میں کام آ جائے. ہو سکتا ہے جانے کے بعد وہاں پر کوئی ہماری گنتی نہیں تھی, کوئی درجہ ہمارے پاس نہیں تھا, ہو سکتا ہے اللہ کا یہی دیا ہوا 70,000 درجہ ہماری قبر میں ہمارے کام آ جائے. لہٰذا آپ یہ سوچئے کہ ایسے ہی نہیں سید الملائکہ نماز کو باجماعت پڑھنے کی آرزو کر رہے ہیں, کچھ تو ہے اس کے اندر جو ایک سید الملائکہ یعنی معصوم فرشتہ آرزو کر رہا ہے. تو دو باتیں ہوئی, ایک یہ کہ ہر قدم کے بدلے 70,000 نیکیاں ہے, 70,000 درجے اس کو عطا کرے گا, یعنی اس کے رتبے کو, اس کے مرتبے کو بلند کرے گا اللہ. اور اگر ابھی تیسری چیز مل رہی ہے, اور اگر وہ اس حالت میں مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر فرمائے گا. ابھی میں آپ کے سامنے عرض کروں, وہ نماز جماعت پڑھنے کے لیے آ رہا تھا, نیت کیے ہوئے تھا, آ رہا تھا, اتفاق سے اس کا انتقال ہو گیا راستے میں یا مسجد میں آ کر کے آ رہا تھا, اس کا انتقال ہو گیا. تو پیغمبر اسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ 70,000 فرشتوں کو مقرر فرمائے گا. کس پر مقرر فرمائے گا؟ وہ جو نیت کر کے آیا تھا اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا, اور اس حالت میں اس کا انتقال ہو گیا کہ وہ نیت کر کے چل رہا تھا. اب وہ فرشتے کیا کریں گے؟ سنیے, یہ فرشتے اس کے لیے قیامت تک تسبیح کرتے رہیں گے.
ارے یہ تو مر گیا، مگر اس کے عمل کا سلسلہ اس کے مرنے سے رکا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، اب وہ اس کی طرف سے قیامت تک کے لیے تسبیح کرتے رہیں گے۔ سمجھ رہے ہیں اب سنیے، صرف تسبیح نہیں ہے، تسبیح کرتے رہیں گے، اور کیا کریں گے؟ اب دنیا میں کوئی آپ کے لیے طلب مغفرت کرے یا نہ کرے، دنیا میں آپ کو کسی سے امید ہو یا نہ ہو کہ مرنے کے بعد پتہ نہیں کوئی میری مغفرت کی دعا کرے گا یا نہیں کرے گا، یا میری مغفرت کے لیے قرآن پڑھے گا، مجلس کرے گا یا نہیں کرے گا، اگر یہ انسان سوچتا ہو تو آئیے اس کے لیے یہ ایک راستہ ہے، نماز جماعت۔ پیغمبر اسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ قیامت تک کے لیے اس مرنے والے کی طرف سے فرشتے کیا کریں گے؟ تسبیح کریں گے۔ کتنے فرشتے ہیں؟ ہاں 70,000، ایک دو فرشتے نہیں ہیں، 70,000 تو آپ زندہ رہنے پہ ایک دن میں تسبیح نہیں کر پاتے ہیں۔ آپ کتنی تسبیح آپ کرتے ہیں خدا کی، آپ بتائیے ایک دن میں کتنی کرتے ہیں؟ لیکن یہ جو 70,000 فرشتے مقرر ہوئے ہیں، اگر ایک تسبیح بھی پکڑ لو تو ایک دن کی کتنی ہو گئی تسبیح؟ 70,000 فرشتے ہیں تو 70,000 ہو گئی، لیکن وہ ایک تسبیح تو نہیں کریں گے۔ یہ 70,000 فرشتے اور قیامت تک یہ کرتے رہیں گے۔ جو آپ زندگی میں نہ کر سکے وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے فرشتے کر رہے ہیں۔ توجہ کریں، 70,000 فرشتے تسبیح کرتے رہیں گے، اور کیا کریں گے؟ اس کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں گے قیامت تک۔ مغفرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مغفرت کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اسے معاف کر دے، یہی ہے نا۔ کتنی اہم ہے یہ نماز جماعت۔ میں پھر وہی جملہ کہہ رہا ہوں، ایسے ہی نہیں جناب جبرائیل نے اس کی آرزو کی ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ تو اس مرنے والے کے لیے قیامت تک فرشتے کیا کریں گے؟ طلب مغفرت کرتے رہیں گے۔ اور کیا ہے؟ بس آخری اس حدیث کا جملہ، اس کے علاوہ، یعنی اس کے علاوہ اب بچا کیا ہے؟ سب کچھ تو اللہ نے ایک نیت کر کے گھر سے چلے تھے، ہاں، ہر قدم کے بدلے 70,000 نیکیاں دے دیں، 70,000 درجے بلند کر دیے، کہا اگر موت آ جائے تو 70,000 فرشتوں کو مقرر کرے گا جو قیامت تک کے لیے اس کے لیے تسبیح کرتے رہیں گے، اور کیا کریں گے؟ طلب مغفرت کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ قبر میں اس کی تنہائی، قبر میں جانے کے بعد آدمی کیا ہوتا ہے؟ تنہا ہو جاتا ہے نا، اکیلا ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہو شاید، احادیث اور روایات میں ہے، بس ختم کیا، یہ آخری بات ہے۔ روایات اور احادیث میں کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کہ یعنی جب مردے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے اور لٹانے کے بعد جب قبر بنا دی جاتی، لوگ جانے لگتے ہیں، تو مردہ پکار کر کے کہتا ہے کہ مجھے اکیلے چھوڑ کر کے نہ جاؤ، وحشت کر رہا ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پکارتا ہے، ہم وہ آواز نہیں سنتے ہیں۔ یہ روایات اور حدیث ہیں کہ مجھے اکیلے چھوڑ کے نہ جاؤ۔ اپنی اولاد کو پکارتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو پکارتا ہے، مومنین کو پکارتا ہے کہ کہاں مجھے اکیلے چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ ایک وقت تھا کہ میرا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے، آج اکیلا چھوڑ کر کے جا رہے ہو، تنہا چھوڑ کر کے، اور اس اندھیرے میں، اس تنہائی میں مجھے اکیلا چھوڑ کر کے جا رہا ہو، پکارتا ہے۔ ایسے موقع پہ ہے کوئی جو آپ کی مدد کرنے والا ہے؟ ہاں، وہی پیغمبر اسلام بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ قبر میں اس کی تنہائی کے وقت اس کے مونس اور ساتھی ہوں گے۔ کون؟ ایک فرشتہ؟ دو فرشتہ؟ نہیں، کتنے؟ کہاں تنہائی میں ایک ملنے والا نہیں ہے، اور کہاں تنہائی میں 70,000 فرشتے ہمارے ساتھی بن کر کے آ گئے ہماری قبر میں، ہمارے انیس، ہمارے مونس بن کر کے ہماری قبر میں
آ گئے ہیں کتنے؟ 70,000 فرشتے۔ آپ سوچئے جس قبر میں 70,000 فرشتے چلے آئیں وہ قبر کتنی منور ہوگی، وہ قبر کتنی نورانی ہوگی، اور اس قبر میں کتنا اجالا ہوگا، اور اس قبر کی تنہائی، صاحب قبر کے لیے جو تنہائی ہوگی وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اس کا جو وحشت ہے، اس کا جو ڈر ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ کس کی وجہ سے؟ وہ جو 70,000 فرشتے قبر میں اس کے مونس اور اس کے ساتھی بن کر کے آ گئے ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اتنا کچھ جاننے کے باوجود اگر نماز جماعت ہم سے مس ہو رہی ہے، ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں، دیکھیے شیطان ہلے اور بہانے سے کچھ نہ کچھ آپ کے دماغ میں ڈال کر کے آپ کو اس سے منحرف کرے گا، اور یاد رکھیے گا اس سے منحرف اس لیے کرے گا، آپ کو بہکائے گا کیونکہ اس میں بہت زیادہ اجر و ثواب اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہے کسی نہ کسی بہانے سے، اور وہ بہانے بہت کچھ ہیں۔ کبھی انتظامیہ کی طرف سے کوئی جو ہے روڑا اٹکا دے گا، کبھی مولانا کی طرف سے کچھ روڑا اٹکا دے گا کہ مولانا آپ کی نظر میں عادل ہی نہیں رہ جائیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی مولانا کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، وہ خود سماج میں سب سے بڑے عادل ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لہٰذا میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی نہ کسی بہانے سے شیطان آپ کو بہکا لے جائے گا کہ آپ جماعت سے نماز پڑھ نہ سکیں۔ اور اب سوچئے آپ وہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں کہ جماعت ہو رہی ہو اور فرادہ وہ نماز پڑھ رہے ہوں۔ پہلی بات تو ان کو حق ہی نہیں بنتا ہے کہ جب جماعت سے نماز ہو رہی ہو تو وہ فرادہ یا الگ سے نماز پڑھیں۔ مجھے پتہ نہیں کیا وجہ ہے کیوں نہیں پڑھتے ہیں، اگر وجہ مجھے بتائیں، اگر انہیں معلوم نہیں ہے کہ جماعت سے کیسے نماز پڑھی جاتی ہے تو کم سے کم وہ آ کر کے مجھ سے پوچھیں کہ جماعت سے کیسے نماز پڑھیں، جماعت میں کیسے شریک ہوں۔ وجہ تو آپ مجھے بتائیے تو مجھے پتہ چلے کہ آپ فرادہ ہیں، لیکن آپ کی اس وقت فرادہ نماز پڑھنا جائز آپ کے لیے نہیں ہے جس وقت نماز جماعت ہو رہی ہے۔ یا تو آپ پہلے پڑھ کر کے چلے جائیے، ظہر میں چونکہ وقت پہلے ہو جاتا ہے، یا پھر جماعت کی نماز ہو جانے کے بعد۔ اللہ، یہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں کہ ہوتے ہوئے بھی وہاں پر وہ اجر و ثواب حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ افسوس ہے ایسے لوگوں کی اوپر، یعنی اللہ نے ان سے توفیق کو سلب کر لیا ہے کہ ہوتے ہوئے بھی مگر اجر و ثواب سے کیا ہو گیا ہے؟ محروم ہو گئے ہیں۔ لہٰذا کسی بھی حال میں جہاں کہیں پر بھی رہیے، جہاں کہیں پر بھی اگر نماز جماعت ہو رہی ہے اور آپ شریک ہو سکتے ہیں، آسان ہے آپ کے لیے، یہ نہیں کہ 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر دور ہے، اگر آپ کے شہر میں ہو رہی ہے جماعت اور آپ شریک ہو سکتے ہیں تو کوشش کریے بھرپور طریقے سے کہ نماز کو باجماعت ادا کریں، تاکہ جو اجر و ثواب اس کا اللہ نے بیان کیا ہے اس سے ہم محروم نہ رہ جائیں۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب نماز کو بجماعت ادا کر سکیں۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نماز کو اول وقت ادا کر سکیں۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نماز کی اہمیت کو سمجھنے لگیں۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اس نماز جماعت کے ذریعے سے ہمارے درمیان اتفاق، اتحاد، محبت کو قائم اور دائم فرما، ہمارے درمیان سے تمام اختلافات کو دور فرما۔ پروردگار روز جمعہ ہے، روز امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے خادم و انصار میں ہم سب کا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔